السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ذوالکفل بائی نور بانو کی یہ آخری قسط نمبر 13 کا پہلا حصہ ہے۔ تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے۔ کراچی کے آسمان پر آج سورج کی کرنوں کا غلبہ تھا۔ 400 مدھم سی دھند تھی اور اس دھند میں ہوٹل کی چھت غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صحن میں موجود چارپائی پر عرفات کا سامان رکھا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ شاہ زمان، لینا اور وسیم وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اسے جاتے بھی یہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے آج وقت سے پہلے ہی ہوٹل چلے گئے تھے۔ یہ رشتے سگے نہیں تھے، مگر تھوڑے سے وقت میں اپنوں سے بڑھ کر لگنے لگے تھے۔ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری، پرسکون مگر غمگین مسکراہٹ۔ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے چاروں جانب پھر سے دیکھا۔ اس جگہ نے اسے جینے کی وجہ، آگے بڑھنے کا مقصد اور اس زندگی کو جھیلنے کا حوصلہ دیا تھا۔ ہاسٹل جانے کے بعد اسے یہ سب بہت یاد آنے والا تھا۔ اس نے ناک سے کوڑ کر آنکھوں کو نم ہونے سے روکا، مگر آنسو مارنے کو تیار نہیں تھے۔ اس نے انگلی کی پوروں سے آنکھ کا بھیگا کنارہ خشک کیا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ میں سوچ رہی تھی کہ ولیمے کی تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے، بینش نے نیوز چینل دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اسکرین پر مسلسل سرحد پر گولہ باری، کشیدگی میں اضافہ کی سرخ پٹی دوڑ رہی تھی۔ بعض دفعہ آنکھوں سے جو نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا امی۔ ویسے بھی بھارتی میڈیا رائی کا پہاڑ بنانے میں سب سے آگے ہے۔ کہتے ہیں کراچی کو بھارتی میزائلز نے تباہ کر دیا۔ اب ان کم عقلوں کو کون بتائے کہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اگر اس کے ایک علاقے میں دھماکہ ہو تو دوسرے علاقے تک آواز بھی نہیں جائے گی۔ ذوالکفل پولیس یونیفارم میں ہمیشہ کی طرح شاندار اور وجیح نظر آ رہا تھا۔ کلائی پر گھڑی باندھتے ہوئے رسان سے کہا، جی ذوالکفل بھائی، کل ہی بھارت نے ملیر کینٹ میں ڈرون حملے کیے، مگر وہ تو شکر ہو پاکستان کی آرمی کا ان کے تمام ڈرون مار گرائے۔ بیلا کچن میں کھڑی پراٹھا سیک رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ عجیب سے انداز میں سر جھٹک کر مسکرایا۔ اس کی باتیں سن کر بینش کے ماتھے پر پھیلی شکنیں سمٹ گئیں۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انہوں نے ٹی وی کی آواز مدھم کرتے ہوئے سوال کیا۔ آج کی تاریخ میں بھارت فل فلیج وار افورڈ نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ پاک آرمی نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، ہم نیوکلیئر پاور ہیں، بے شک تعداد میں کم ہیں مگر جذبے اور ایمان میں زیادہ ہیں۔ ہمارے ملک کے محض جوان نہیں بلکہ عام عوام بھی سر پر کفن باندھ کر لڑے گی۔ ہم مسلمان ہیں، جنگ میں مرے تو شہید ورنہ غازی کہلائیں گے۔ جنان کسی کام سے نیچے آئی تھی، ان کی گفتگو سن کر زینے کے پاس ہی رک گئی۔ آپ بے فکر ہو کر ولیمے کی تیاریاں کریں۔ ذوالکفل نے دھیرے سے بینش کے رخسار کو چھوا تو وہ جواباً مسکرائیں۔ مگر ذوالکفل، مجھے پھر بھی مناسب نہیں لگ رہا۔ فی الحال ولیمے کی تقریب کو رہنے دیتے ہیں، جب مکمل امن ہو جائے گا تب خوشیاں منا لیں گے۔ کیوں جانان، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں نا؟ انہوں نے خاموشی سے اسے سب کی باتیں سنتے دیکھ کر استفسار کیا۔ جی پھپھو، جیسا ٹھیک لگے۔ وہ کافی چپ چپ سی نظر آ رہی تھی، چہرے کا رنگ ماند پڑ گیا تھا۔ ویسے ذوالکفل بھائی، آج تو اتوار ہے اور اتوار کا دن تو آپ گھر پر گزارتے ہیں نا؟ بیلا نے ناشتہ ٹیبل پر لگاتے ہوئے پوچھا تو بینش نے پہلی بار غور کیا کہ وہ پولیس یونیفارم میں ملبوس ہے۔ آج ایک بہت بڑا کام سر انجام دینا ہے بیلا، اس لیے جا رہا ہوں۔ اس نے ہولسٹر میں موجود بندوق پر غیر دانستہ طور پر ہاتھ رکھا۔ کون سا کام ذوالکفل بھائی؟ ذوالکفل اور جنان نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور اس لمحے میں کچھ تھا جس نے ذوالکفل کی چھٹی حس کو زور سے جھنجھوڑا تھا۔ ایک لمحے کی بھی توقف کے بغیر ذوالکفل اس کی جانب بڑھا تھا، مگر تب تک جانان بے جان سی ہو کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ دوستوں، دیکھا تماشائیاں کا بس، تم رہو اب، ہم تو اپنے گھر چلے۔ رات کے سناٹے میں علی جبران کا وسیع ویران کمرہ ایک گہرا اضطراب بکھیر رہا تھا۔ دیواروں سے لپٹی خاموشی ایک انکہے واقعے کی گواہی دے رہی تھی، جیسے ہر اینٹ نے درد کو چپ چاپ سہا ہو اور ہر سایہ کوئی بھولا ہوا ماتم دہرا رہا ہو۔ ایسے میں علی جبران ہمیشہ کی طرح کرسی پر سر جھکائے بیٹھے تھے، ہاتھ میں داور کی تصویر تھی۔ ایسا کوئی لمحہ نہیں تھا جب اس کے جانے کے بعد وہ یاد نہیں آیا تھا۔
انسان جاتے جاتے اپنی یادیں ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ یادیں عذاب الہی کی طرح مرتے دم تک پیروں میں بیڑیوں کی مانند کیوں چپکی رہتی ہیں؟ وہ معمول کی طرح اس کی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے، جب دروازے کی چرچراہٹ نے ان کا دھیان اپنی جانب کھینچا۔ تاریک زمین پر کوریڈور سے آتی روشنی نے نسوانی سایہ بکھیر دیا۔ کمرے کے سناٹے میں ڈوبی فضا کو ان کے قدموں کی چاپ نے پانی میں ابھرتے ارتعاش کی مانند لرزا دیا۔ وہ چند فاصلے پر رک گئیں۔ سامنے موجود کھڑکی کے شیشے میں ان کی دھندلی سی تصویر نظر آ رہی تھی۔ 28 برس، 28 طویل برس گزر گئے نیلو۔ ہر دن، ہر رات میں نے تمہارے ساتھ گزارے، مگر کبھی سکون نہ پایا۔ شاید ہمارا رشتہ فقط ایک مجبوری تھا، یا پھر تقدیر کی کوئی بھول تھی۔ علی جبران نے تکان زدہ لہجے میں کہا۔ ویرانی اندر تک گھلتی محسوس ہوئی۔ میں نے بھی جتنا وقت تمہارے ساتھ گزارا اذیت ہی کاٹی علی۔ نیلوفر نے آگے بڑھ کر علی جبران کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ پھر اتنا عرصہ میرے ساتھ کیوں رہی تم؟ اگر منہ سے ایک دفعہ کہہ دیتی تو خوشی خوشی تمہیں آزاد کر دیتا۔ تم خود تو اذیت میں رہیں اور مجھے بھی خوار کیا۔ میں تو تمہاری محبت کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن تم نیلو۔ لمحے بھر کے لیے وہ تذبذب کا شکار ہوئے۔ تم تو مجبور نہیں تھی، تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ میں انہوں نے نظریں چرا کر زاویہ موڑ لیا۔ علی جبران درست کہہ رہے تھے، وہ تو مجبور نہیں تھیں، پھر اتنے سال کس چیز نے انہیں اس گھر میں روک کر رکھا تھا؟ یکدم ہی ان کی نظر دیوار پر ٹکے داور کی تصویر پر ٹھہر گئی۔ بعض دفعہ دو لوگ ایک منزل کی جانب ساتھ کوچ کرتے ہیں، مگر ساتھی ہونے کے باوجود دونوں کے دل یکجا نہیں ہو پاتے۔ ظاہری رفاقت تو ہوتی ہے، مگر باطنی ہم آہنگی کا فقدار رہتا ہے۔ وہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ 28 سال مجھے داور کی موجودگی نے روک کر رکھا یہاں علی۔ وہ نہ ہوتا تو شاید یہ رشتہ بہت پہلی پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا۔ علی جبران کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ داور چلا گیا، میرا سب کچھ چھن گیا، اور اب میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ نیلوفر کرب سے بولی۔ اب صرف ایک فیصلہ باقی ہے، میں تم سے طلاق چاہتی ہوں علی۔ نہ بدلے کی نیت ہے، نہ غصہ، بس اب اور نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے فوراً دروازے کی جانب پلٹیں اور آہستہ قدموں سے کمرے سے نکل گئیں۔ علی جبران کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ تمہاری وجہ سے مجھ سے میرا بیٹا چھن گیا نیلو۔ میں تو کیا، میرا خدا بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انہوں نے داور کی تصویر کو زور سے سینے میں بھینچتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم نم آئے تھے، دامن تر چلے۔ لینا بے دلی سے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی آنے والے گاہکوں کا بل تیار کر رہی تھی۔ چہرے کی رنگت متغیر تھی، آنکھیں سوج کر پہلے ہی لال ہو گئی تھیں۔ وہ چہرے پر نہ بھی آنے دیتی، مگر شاہ زمان اور وسیم اس کی تکلیف سے پہلے ہی آشنا تھے۔ یہ کیسا بے نام رشتہ تھا جس کے بچھڑنے پر اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ عرفات اور اس کے درمیان محبت سے زیادہ ہمیشہ کشیدگی رہی تھی۔ جب وہ ملا تھا تو برا لگتا تھا، پھر تغافل اور شکوے شکایتوں کا دور چلا، اور پھر یہ رنجشیں، خامیاں اور جذباتی فاصلے دھیرے دھیرے محبت، خلوص اور احساس میں بدلتی چلی گئیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ جائے گا تو وہ اس کی جھلک بھی نہیں دیکھے گی۔ وہ تو اس کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ دریا دلی اس کے دل کے تمام دھاگے ادھیڑ دے گی۔ یہ کیسی خودداری اور وقار تھا کہ وجود ایک آگ میں جل رہا تھا، مگر لبوں پر شکوہ نہ شکایت تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں الجھی، کھوئی کھوئی سی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اچانک فضا میں سائرن کی تیز کاٹ دار آواز گونجی، جیسے کسی نے خاموش لمحوں کو چیر کر رکھ دیا ہو۔ لمحہ بھر کو وقت تھم گیا، پھر یکا یک ہوٹل کے اطراف ہنگامہ برپا ہو گیا۔ پولیس کی بھاری نفری نے ہوٹل کو چاروں جانب سے گھیر لیا، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار پر جھپٹنے کو تیار ہو۔ وہ ہڑبڑائی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، جیسے سینے سے باہر نکل آئے گی۔ قدم خود بخود دروازے کی جانب بڑھے، آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ پہلے چونکی، پھر ٹھٹکی، اور اگلے منظر نے اسے جامد و ساکت کر دیا۔ ایک پولیس اہلکار عرفات کو گریبان سے گھسیٹ کر پولیس موبائل کے پاس لے جا رہا تھا۔
عرفات کی قمیض کا کالر پھٹ چکا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ زرد، ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ اور آنکھوں میں ایک سوال، ایک احتجاج، جیسے وہ کہہ رہا ہو میں بے قصور ہوں۔ وہ گھسیٹتے ہوئے اسے لے جا رہے تھے جیسے کسی قصوروار مجرم کو۔ عرفات لڑکھڑاتا، مزاحمت کرتا، پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا، مگر پولیس اہلکار کا ہاتھ مضبوط تھا، بے رحم تھا۔ ہر قدم پر عرفات کی بے بسی اور اس کی آنکھوں کی التجا گویا ہوا میں چیخ رہی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے، وہ کچھ بول نہ سکی، آنکھیں نم ہو گئیں، ہونٹوں پر کپکپاہٹ آئی اور دل کی دھڑکنیں شور مچانے لگیں۔ ہوٹل کے دروازے سے جھانکتی وہ بے آواز چیخ بن چکی تھی، جو سنائی تو نہ دی، لیکن فضا میں درد کی لرزش پھیلا گئی۔ کچھ لمحے بعد موبائل کے دروازے بند ہوئے، سائرن دوبارہ چیخا، اور وہ لمحہ اپنے ساتھ سب کچھ لے گیا، یقین، امید اور شاید محبت بھی۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے۔ قصرے بے کی دیواروں پر وقت رینگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اندر گونجتی ٹک ٹک ماضی کی سانسوں جیسی محسوس ہو رہی تھی، تھکی، شکستہ اور کہیں نہ کہیں بوجھل۔ آدھی رات کے بعد کا لمحہ تھا، جب دنیا سو چکی تھی اور ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ سارا بیگ اکیلی بیٹھی تھی، وہی شاہانہ ہال، وہی قدیم فرنیچر، وہی شعلہ سے جلتا آتش دان، لیکن آج سب کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا، جیسے یہ عمارت بھی اب ان سے خفا ہو چکی ہو، جیسے زرمینہ، سہیل، ان کی اولاد اور شاید وہ خود بھی چہرے پر جھریوں کا ایک جال بچھ چکا تھا۔ وقت نے بڑے صبر سے ہر لمحہ کندہ کیا تھا۔ وہ جھریاں صرف بڑھاپے کی نشانیاں نہ تھیں، بلکہ ان سب فیصلوں کی گواہ تھیں جو انہوں نے صرف طاقت کے لیے کیے تھے۔ قاتلانہ چلاکی، سیاسی سازشیں، زبان سے زہر کی طرح نکلتے وعدے اور وہ نظروں سے گرتے چہرے، سب ان جھریوں میں کہیں نہ کہیں دفن تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی، وہ انگلیوں سے اس تصویر کے کنارے سہلا رہی تھیں، جیسے گزرے وقت کو تھام لینا چاہتی ہوں۔ وہ تصویر ایک لڑکی کی تھی، شاید وہ خود، یا شاید کوئی جسے انہوں نے کھو دیا تھا، اپنی ہوس میں، اپنے خوابوں کی راکھ میں۔ آتشدان کی روشنی ان کے چہرے پر لرزتی تھی، جیسے وہ بھی ان کے دل کے اضطراب کو بیان کر رہی ہو۔ 50 برس ہو گئے، میں نے سب کچھ حاصل کیا، حکومت، خوف، عزت، یا جسے دنیا عزت کہتی ہے۔ اچانک وہ آہستہ سے بولیں، مگر ان کی آواز میں کوئی طاقت نہ تھی، جیسے وہ صدیوں کے تھکے انسان کی سرگوشی ہو۔ وہ رکی، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو، یا شاید کسی اندیکھے سامع سے۔ لیکن اس سب میں نے کیا کھویا؟ انہوں نے آہستہ سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ان ہاتھوں پر کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں چمکتی تھیں، آج وہ خالی لگ رہے تھے۔ نہیں، وہ واقعی خالی تھے۔ ان ہاتھوں نے سب چھینا، اور آج ان میں کچھ بھی نہیں۔ خاموشی میں ایک عجیب سی آواز گونجی، یا شاید ان کے دل نے کہا۔ وہ زیر لب ایک شعر دہرانے لگیں۔ آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر لفظوں میں ایک گہرائی تھی۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے۔ یہ شعر ان کی زندگی کا خلاصہ تھا، وہ خود بھی تو یہی تھیں، ایک مسافر جو جانتی ہی نہ تھی کہاں سے آئی تھی، اور اب اس سوال میں الجھی ہوئی تھیں کہ آخر جا کہاں رہی ہیں۔ انہوں نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، جیسے خدا سے سوال کر رہی ہوں، لیکن ان کی آنکھوں میں سوال کم اور تھکن زیادہ تھی، وہ تھکن جو صرف وہ جانتے ہیں جو سب کچھ پا کر بھی تنہا رہ جاتے ہیں، بالکل خالی ہاتھ۔ کلینک کی فضا میں دھیما سا سکوت چھایا ہوا تھا، سفید دیواریں، سینے پر اسٹیتھوسکوپ لٹکائے نرسیں اور دروازے کے پیچھے نیم اندھیرے کمرے میں بیٹھی گائنیکولوجسٹ۔ یہ سب کچھ ذوالکفل کے لیے ایک دھندلا خواب بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف جنان کا بے جان چہرہ تھا، جو اچانک اس کے قدموں میں گر گئی تھی۔ وہ کلینک میں سختی سے اپنی مٹھیاں بند کیے بے چینی سے کرسی پر بیٹھا تھا، پیشانی پر پسینے کی لکیر تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے گواہی دے رہے تھے کہ رات اس نے ایک پل کو بھی آرام نہیں کیا۔ دل میں سینکڑوں اندیشے، الجھتے سوال اور ایک بے نام سا خوف۔ دروازہ ہلکے سے چرچراتا ہے، ڈاکٹر اندر آتی ہے، درمیانی عمر کی باوقار خاتون، چہرے پر نرمی مگر پیشہ ور سنجیدگی نمایاں۔ ذوالکفل فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے کسی فیصلے کا منتظر ہو۔
ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا، پھر فائل کھولی اور ہلکی آواز میں کہا، ذوالکفل صاحب، آپ کی وائف جانان ٹھیک ہیں؟ وہ بے ہوشی، تھکن اور کمزوری کے باعث تھی، مگر وہ لمحے بھر کو رکی۔ ذوالکفل کی آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگیں، جیسے جواب لفظوں سے پہلے آنکھوں سے کھینچ لینا چاہتا ہو۔ مبارک ہو، وہ پریگننٹ ہیں۔ یہ جملہ گویا کمرے میں گونج گیا۔ ذوالکفل لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے وقت کو تھام لیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، الجھن اور پھر ایک دھیمی سی روشنی پھوٹی۔ کیا واقعی؟ اس نے پھسلتی ہوئی آواز میں پوچھا، یقین کے لیے خود کو سنانا چاہتا ہو۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ ذوالکفل کی نظریں دھندلا گئیں، حلق خشک، سانس رک سی گئی۔ ایک انجانی خوشی اور انجانا خوف اس کے دل پر بیک وقت دستک دے رہے تھے۔ جانان اور اس کے درمیان ایک نئی زندگی کا رشتہ بن چکا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، دل کے اندر ایک بھاری احساس نے جنم لیا، ذمہ داری، تحفظ اور شاید محبت بھی، جسے وہ ہمیشہ اپنے مشن کی راکھ میں دبا دیتا تھا۔ اور اب سب کچھ بدل رہا تھا، زندگی ایک نئی کروٹ لینے والی تھی۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، دیواروں پر مدھم سی روشنی کا عکس لہرا رہا تھا، پنکھے کی سست رفتار گونجدار آواز کے ساتھ خاموشی کو چیر رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں ایک پرانی کرسی رکھی تھی، جس پر عرفات بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ لوہے کی ہتھکڑیوں سے جکڑے ہوئے تھے، جو روشنی میں ہلکے ہلکے چمک رہے تھے۔ عرفات کا چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد گہرے سائے، چہرے پر نہ شرمندگی تھی نہ خوف، بس ایک گہرا سکوت۔ اس کی نظریں نیچے تھیں، جیسے وہ ماضی کے کسی سائے کو گھور رہا ہو۔ ہونٹوں پر عجیب سا سکون، جو دل دہلا دینے والے طوفان کا پتہ دیتا تھا۔ زندگی، کیا تھی یہ زندگی، جس نے قدم قدم پر اس کے قدموں تلے بس کانٹے ہی بچھائے تھے؟ آنکھوں میں آنسو اور دل کو اذیت کے سوا اس زندگی نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اور آج جب وہ اپنی ماضی کو بھول کر آگے بڑھنے جا رہا تھا، تو ماضی ایک بار پھر اس کے پیروں میں بیڑیوں کی مانند آ کر لپٹ گیا تھا۔ اچانک دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور عرفات کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ ذوالکفل تھا، ڈی ایس پی ذوالکفل، داور علی قتل کیس کا انویسٹیگیشن آفیسر۔ اور عرفات نے لمحے بھر کے لیے رک کر گہری سانس لی اور آنکھیں دھیرے سے بند کر کے کھولیں۔ اور جانان سبزواری کا شوہر ذوالکفل سکندر خان، یہ تعارف اپنے آپ میں اتنا ہی مکمل تھا جتنا وہ خود۔ عرفات نے اسے نظر بھر کر سر سے پاؤں تک دیکھا، سیاہ وردی میں ملبوس، چہرہ سخت مگر آنکھوں میں جستجو کی ایک چمک۔ وہ آہستہ قدموں سے عرفات کے قریب بڑھ رہا تھا، ہر قدم پر بوٹ کی ٹھوک گونجتی تھی، جو کمرے کی خاموشی میں مزید ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ جانان کا انتخاب کتنا حسین تھا اور وہ کتنا بدصورت۔ اس نے ایک نظر خود پر ڈالی، وہاں ٹوٹے اور ہارے ہوئے شخص کا ادھورا سا وجود بیٹھا تھا۔ ذوالکفل کچھ دیر خاموشی سے عرفات کو دیکھتا رہا، اس کی نظریں تیز، جیسے وہ آنکھوں میں چھپی سچائی کو نوچ لینا چاہتا ہو۔ عرفات نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں نہ ڈر تھا نہ کوئی خوف، بس ایک دل دہلا دینے والی خاموشی تھی۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں، ایک قاتل، ایک قانون۔ کمرے کا ماحول یکدم بوجھل ہو گیا، ہوا جیسے رک سی گئی۔ ذوالکفل کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہے۔ تم نے داور کا قتل کیوں کیا؟ عرفات نے یاسیت سے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا۔ وہ کچھ بولا نہیں، مگر اس کے چہرے کا تاثر بہت کچھ کہہ رہا تھا، جیسے وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ لمحہ آنا ہی تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عرفات نے دھیرے سے گردن کڑا کر کہا، کیا فرق پڑتا ہے کیوں کیا؟ یہ کافی نہیں ہے کہ میں نے کیا، ہاں؟ چہرے پر چھائی یاسیت یکدم سختی میں بدل گئی، آنکھیں جو لمحے بھر پہلے تک نم تھیں اب مکمل سرخ ہو گئی تھیں۔ کمرے کی نیم تاریکی مزید گہری محسوس ہونے لگی، دیواروں پر روشنی کا مدھم رقص تھم سا گیا، جیسے وقت رک چکا ہو۔ پنکھے کی گونجدار آواز اب ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی تھی۔ عرفات کی سانسیں بہت دھیمی مگر واضح تھیں، جیسے وہ اندر ہی اندر کسی فیصلے کے کنارے پر کھڑا ہو۔ ذوالکفل ایک لمحے کو ساکت رہا، پھر آہستہ سے بول پڑا، فرق پڑتا ہے کیونکہ سچ اگر دفن ہو جائے تو انصاف صرف لاشوں کا کھیل بن جاتا ہے، اور میں لاشیں نہیں، انصاف ڈھونڈ رہا ہوں۔
الفاظ سیدھے مگر لہجے میں وہ گھاؤ تھا جو صرف ذاتی نہیں پیشہ ورانہ وقار کو بھی چبھتا تھا۔ عرفات نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں گہرا خلا تھا، وہ خلا جو ایک تھکی ہوئی روح میں ہوتا ہے۔ عرفات کی آنکھوں میں جنون مگر چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر ابھری، ایسی جو دل کے اندھیرے سے جنم لیتی ہے۔ فرق تو بہت پڑتا ہے ذوالکفل، کیونکہ کبھی کبھی ایک قتل 1000 زندگیاں بچا لیتا ہے اور کبھی کبھی ایک سچ پورا شہر جلا دیتا ہے، اس نے دھیرے سے کہا جیسے خود سے مخاطب ہو۔ لیکن اگر تم پھر بھی سننے کے لیے بضد ہو تو پہلے اپنی غیرت کو گہری نیند سلا دو، کیونکہ سچ کا کیچڑ سب سے پہلے تمہارا لباس داغدار کرے گا۔ عرفات نے طنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تھوڑی کھرچی، ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ تھی۔ بولو، ہے اتنی ہمت کہ جانان کے داغدار ماضی کی سیاہی سے اپنا منہ کالا کر سکو؟ ذوالکفل کا جبڑا بھنج گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے آگ کی طرح پھٹتے ہوئے میز کو پرے دھکیلا، کرسی کے ساتھ جڑے عرفات کو گردن سے پکڑا اور کرسی سمیت دیوار سے دے مارا۔ بس! کمرہ لرز اٹھا۔ خبردار، میری بیوی کا نام بھی لیا تو زبان نہیں، تیری سانس روک دوں گا۔ عرفات کا سر دیوار سے ٹکرایا، خون کی ہلکی لکیر نکلی، مگر وہ اب بھی ہنس رہا تھا جیسے اس کی خوراک یہی تھپڑ، یہی نفرت ہو۔ ایک انار 100 بیمار۔ اس نے سر اٹھا کر ذوالکفل کو دیکھا، تھوکا، پھر ہنس دیا۔ ذوالکفل کے ہاتھ اور گردن کی نسیں تن گئیں۔ اس نے غصے سے لب بھینچتے ہوئے عرفات کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ آج کی رات موت بھی تیری دہلیز پر آئے گی، لیکن میں اسے دھتکار دوں گا، کیونکہ تو مرنے کے قابل نہیں۔ تجھے تو پہلے وہ سب جینا پڑے گا جو صرف مرے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ میں تیرے لیے ایسا زندہ عذاب لایا ہوں جس میں چیخیں نکلیں گی مگر آواز نہیں۔ ذوالکفل نے اس کے چہرے پر کھینچ کر تھپڑ مارا اور پھر ایک کے بعد ایک گھونسے برساتا چلا گیا۔ ہر وار کے ساتھ ایک تصویر ٹوٹ رہی تھی، جانان کی، داور کی، اپنی وردی کی۔ یہ تیرے لفظ نہیں، تیرے کفن کے دھاگے ہیں۔ تو جو جانتا ہے وہ تیری موت کی وجہ بنے گا۔ ذوالکفل دھاڑا۔ عرفات کے منہ سے خون بہہ رہا تھا مگر وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا، زخمی جانور کی ہنسی، یا شاید آخری کھیل کھیلتے ہوئے ایک پاگل دماغ کی۔ اب تو بس ایک لاش اور چاہیے نا؟ بنا دو انصاف کا آخری گواہ، تمہاری بیوی کا عاشق، تمہارا ذاتی مجرم۔ ذوالکفل ایک لمحے کو رکا، سانسیں تیز، پسینے میں شرابور اور آنکھوں میں وحشت۔ پھر وہ پیچھے ہٹا، آنکھیں بند کیں اور کچھ لمحے بعد دیوار کی طرف مڑ کر چیخا، کانسٹیبل اندر آؤ، ہتھ کڑیاں کھولو۔ دروازہ کھلا، 2 کانسٹیبل بھاگ کر اندر آئے۔ ذوالکفل نے کرسی سیدھی کی اور عرفات کے قریب جھک کر کہا، آج میں تجھے قانون سے مرواؤں گا تاکہ جب تو مرے تو لوگ تیرے سچ پر تھوکتے رہیں اور تیرے جھوٹ پر فائل بند ہو جائے۔ عرفات ہنسا، لیکن اس بار اس کی ہنسی میں زہر نہیں، تھکن تھی۔ وہ خود پر ڈھیروں ضبط کرتا کمرے سے نکلا تو انسپکٹر عامر راہداری کے دوسرے سرے پر کھڑا اسی کی جانب آتا نظر آیا۔ میں نے تم سے ہوٹل میں ہونے والی علی جبران کی سیاسی پارٹی کی تقریب کی فوٹیج لانے کو کہا تھا عامر، ہفتے سے اوپر ہو گئے، ایسا کیا نقص تھا میرے لفظوں میں جو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ وہ بے حد درستی سے بولا، سر وہ فوٹیج۔ اس کے لفظ ڈگمگائے، ذوالکفل کا چہرہ مزید لال ہوا۔ کہاں ہے فوٹیج؟ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ سر فوٹیج غائب ہو گئی ہے۔ واٹ؟ وہ بے حد زور سے چلایا۔ فوٹیج کیسے غائب ہو گئی؟ اس نے پوری قوت سے دیوار پر مکہ مارا۔ معلوم نہیں سر، عامر نے پشیمانی سے سر جھکا دیا۔ فوٹیج غائب ہے اور تم یہ بات اب میرے علم میں لا رہے ہو، وہ بھی میرے پوچھنے کے بعد؟ وہ مزید بھڑکا۔ سر میں اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہا تھا اس شخص کو ڈھونڈنے کی۔ عامر نے وضاحت دینے کی کوشش کی مگر ذوالکفل نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ مجھے افسوس ہے میری ٹیم میں تم جیسا لاپرواہ اور امیچیور پولیس آفیسر موجود ہے جو اتنے نازک کیس سے جڑی ایک چھوٹی سی انفارمیشن کانفیڈینشیل نہیں رکھ سکا۔ ذوالکفل کا اشتعال انگیز انداز دیکھ کر عامر نے پشیمانی سے سر جھکا دیا۔ ٹی وی لاؤنج میں ہلکی سی مدھم روشنی تھی، کھڑکی کے پار شام کا سورج اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، جس کی نارنجی روشنی کمرے کی دیواروں پر سنہری سائے بکھیر رہی تھی۔ صوفے پر جانان سبزواری نیم دراز تھی، اس کا چہرہ تھکا تھکا مگر پرسکون نظر آ رہا تھا۔
اس کی آنکھوں میں وہ روشنی جھلک رہی تھی جو صرف ماں بننے والی عورت کی نگاہوں میں ہوتی ہے، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے دل کے کسی کونے میں خوشی چپکے سے پنپ رہی ہو۔ اس نے ہاتھ آہستگی سے اپنے پیٹ پر رکھا، جیسے بچے کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ سامنے ٹی وی پر نیوز چینل چل رہا تھا، جہاں تیز آواز میں کوئی اینکر سیاسی صورتحال پر بات کر رہا تھا، مگر کمرے میں موجود دونوں خواتین کی توجہ اس پر نہیں تھی۔ بینش سکندر اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے جھریوں والے چہرے پر سکون اور خوشی کی چمک نمایاں تھی، جیسے برسوں کی دعائیں آج قبول ہو گئی ہوں۔ انہوں نے پیار سے جنان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں آج کتنی خوش ہوں جان، بتا نہیں سکتی، یوں لگ رہا ہے دنیا جہان کی نعمتیں اللہ نے میرے آنگن میں اتار دی ہیں۔ بینش کی آواز بھرا گئی، مگر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملا رہے تھے۔ جہنان نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر گزاری کی نمی تیرنے لگی۔ پھپھو، مجھ سے اگر ماضی میں جانے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بینش نے فوراً اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مائیں کبھی اپنی بیٹیوں سے خفا ہو سکتی ہیں، تمہاری مسکراہٹ میری زندگی ہے، اور اب تو تم مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے جا رہی ہو۔ یہ سن کر جنان کی پلکوں سے ایک آنسو بہہ نکلا جو فوراً اس کے گال پر لڑک گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس لمحے اسے زرمینہ بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ آج اگر وہ حیات ہوتیں تو اپنی دعاؤں کے مستجاب ہونے پر سجدہ شکر میں ڈھل جاتی۔ ذوالکفل، اس کی محبت اور اولاد، یہ سب زرمینہ کا دیا سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس کے دل میں ایک اور جذبہ مچل گیا، محبت کا، جو اس نے کبھی زور زبردستی کے بعد اپنے شوہر کے لیے محسوس کیا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ باہر سڑک سے آتی گاڑیوں کی آواز اور ٹی وی سے ابھرتی خبریں بھی اس لمحے بے معنی لگ رہی تھیں۔ ویسے یہ ذوالکفل کہاں ہے جان؟ اتنی بڑی خوشی گھر آئی ہے اور اس لڑکے کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ آج گھر آنے دو، پھر بتاتی ہوں۔ بینش نے مصنوعی غصے سے کہا۔ جانان نے سر ہلایا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ آپ نے یاد کیا اور بندہ حاضر۔ داخلی دروازے کی جانب سے ذوالکفل کی آواز ابھری تو دونوں نے بروقت اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں سرخ گلاب کا خوبصورت سا گلدستہ تھا، چہرے پر گہری تازگی اور لبوں پر معنی خیز سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کل رات سے کہاں غائب تھے تم؟ کتنی بری بات ہے ذوالکفل۔ بینش نے گہرا سانس لیا۔ سوری امی، ایک بہت ضروری کام نپٹا رہا تھا۔ اولاد سے بڑھ کر بھی کوئی ضروری ہوتا ہے کیا؟ بینش کی بات پر اس نے ہنس کر جانان کو دیکھا۔ جانان نے نظریں چرا لیں، مگر چہرے پر ہنسی چھپ نہ سکی۔ تم دونوں بیٹھو، میری نماز کا وقت ہو گیا، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ نماز تو وہ پہلے ہی ادا کر چکی تھیں، لیکن وہ دونوں کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتی تھیں، اس لیے بہانہ بنا کر اٹھ گئیں۔ بینش کے جاتے ہی لاؤنج میں ایک خاموش پر محبت سی خلا چھا گئی، جہاں صرف ایک دوسرے کی موجودگی کی حدت باقی تھی۔ ذوالکفل آہستہ آہستہ صوفے کے قریب آیا اور زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ جانان کے قدموں کے پاس اس نے نرمی سے جانان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، وہی ہاتھ جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنے وجود میں پلنے والی ایک نئی زندگی کو محسوس کر رہے تھے۔ جانان، اس نے ہلکی آواز میں پکارا، جیسے وہ نام صرف وہی بولنے کا حق رکھتا ہو، جیسے اس نام کے ہر حرف میں کوئی خاص دعا چھپی ہو۔ جانان نے نظریں نیچے رکھیں، مگر پلکیں بار بار لرز رہی تھیں۔ آنکھوں کے گوشے نم تھے، پر ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف کسی عاشق کی محبت پر یقین کرنے والی عورت کے لبوں پر آ سکتی ہے۔ ذوالکفل نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا اور آہستہ سے بولا، تمہیں پا لینے کے بعد مجھے نہیں لگتا تھا کہ اب دنیا کی کوئی بھی نعمت مجھے اتنا مسرور کرے گی جتنا اس خبر نے کیا ہے۔ جانان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، سوال آنکھوں میں تیرنے لگا۔ زندگی اتنی مکمل اور خوبصورت روپ میں مجھ سے یوں ملے گی، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ذوالکفل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا آپ باقی خوش ہیں؟ اس کے غیر متوقع سوال پر ذوالکفل کچھ حیران ہو کر مسکرایا۔ اور تمہیں میرے کس انداز سے ایسا محسوس ہوا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ وہ نرمی سے استفسار کرتا اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ کل آپ مجھے پھپھو کے ساتھ ہاسپٹل میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور اب لوٹ رہے ہیں، تو مجھے لگا شاید۔ ذوالکفل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم نے مجھے وہ سب دیا ہے جو میں نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا۔ میرے دل کا عالم میرے لفظ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے لفظوں نے جانان کے انگ انگ میں سکون اتار دیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ کی جانب ہاتھ بڑھایا۔
اور یکدم اسے کھانسی آئی۔ چائے چھلک کر جانان کے ہاتھ پر گر گئی۔ ذوالکفل نے فوراً اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر واپس ٹیبل پر رکھا، ٹیشو باکس سے چند لیف کھینچ کر اس کا ہاتھ صاف کرنے لگا اور پھر زور سے چونکا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ وہ سسکیوں سے بری طرح رو رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ اس نے بے حد نرمی سے سوال کیا، جس کے جواب پر جانان نے محض سر اسبات میں ہلایا تھا۔ ذوالکفل مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، اٹھ کر کچن میں گیا۔ وہ ہنوز بیٹھ کر سسکیاں لے رہی تھی، بس رونے کی شدت میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ 1 منٹ بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں دوا کی ٹیوب تھی۔ ویسے بڑی عجیب بات ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ تمہارے ہاتھ پر کھولتا ہوا گرم پانی گرا تھا، تب تمہارے ماتھے پر ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ آج نیم گرم چائے کے گرنے پر زاروں قطار رو رہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگاتے ہوئے مسکرایا کیونکہ چائے کا کپ واقعی ٹھنڈا تھا۔ اس نے نیم گرم تو بس جانان کا بھرم رکھنے کے لیے کہہ دیا تھا، اور اب اسی بھرم کی خاطر مرہم بھی لگا رہا تھا۔ پہلے میرے زخم دکھتے نہیں تھے، مگر جب سے آپ نے ان پر مرہم رکھنا شروع کیا ہے، یہ دکھنے لگے ہیں۔ وہ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد بولی تو ذوالکفل کا مرہم لگاتا ہاتھ ٹھٹکا۔ یوں محسوس ہوا کہ جیسے گردش ایام تھم گئی ہے۔ چاند اور سورج ایک دوسرے کے سامنے حائل ہو گئے ہیں۔ پورے جہان میں روشنی سے منعکس ہو گئی ہے۔ برسوں کی خواہش تھی جو لمحوں میں پوری ہوئی تھی، یا عمریں لگی تھیں اس ایک خواب کو حقیقت بننے میں۔ اس نے کچھ کہنے کو لب با کیے، مگر حیرت سے اس کے لب تھرتھرا گئے۔ یہ وہی احساس تھا جو جانان کو پہلی دفعہ انجان لوگوں کے جمع غفیر میں دیکھ کر اس کے دل میں جاگا تھا۔ یہ وہ حیرت تھی جو اسے دلہن کے لباس میں سجا دیکھ کر ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر جانان کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ درد سے نہیں بلکہ عثمان سے روئی تھی کہ مقابل اس کی سسکیاں سن کر اس کے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ جانان کی نگاہوں میں ناز کی ایک دلکش روشنی تھی۔ میرے اندر محبت کرنے کی جتنی صلاحیت ہے، میں آپ سے محبت کروں گی، دل و جان سے آپ کو چاہوں گی، لیکن اگر آپ نے میرا دل توڑا یا میری عزت نہیں کی تو جس مان سے میں نے آپ کو اپنے دل کے تخت پر بٹھایا ہے، اسی بے رحمی سے آپ کو اتار کر زمین پر پھینک دوں گی۔ وہ جو آنکھوں میں آنسو سمیٹے اسے پوری توجہ کے ساتھ سن رہا تھا، پھر سے ٹھٹک کر رہ گیا، ذرا سی بے یقینی، اور پھر وہ سر جھکا کر ہنس پڑا۔ وہ جانان تھی، اس سے اسی طرح کے اظہار کی توقع کی جا سکتی تھی۔ تمہارا دل دکھانے سے بہتر میں سولی چڑھ جاؤں۔ اس نے جانان کے سر پر بوسہ دیا، انگلیوں سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ جانان کی پلکوں سے ایک اور آنسو خاموشی سے بہہ نکلا، جیسے دل کے اندر کوئی بند دروازہ کھلا ہو۔ وہ آہستگی سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی۔ کمرے میں اب صرف دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ نرم سی روشنی میں دونوں کے چہرے پر سچائی اور محبت کی چمک تھی۔ جانان نے پیٹ پر ہاتھ رکھا، پھر ذوالکفل کی طرف دیکھا۔ یہ زندگی بھی آپ کو پوری شدت کے ساتھ چاہے گی، جیسے میں چاہنے لگی ہوں۔ ذوالکفل نے بے حد احترام سے اس کا ہاتھ چوما۔ وہ اس کے آنے والی نسل کی نگہبان اور رہنما تھی، وہ عورت جس کا وہ محافظ بنا کر زمین پر بھیجا گیا تھا۔ اور میں اسے یوں چاہوں گا جیسے تمہیں چاہا، مکمل، بے لوث، ہر سوال سے ماورا، ہر شرط سے بلند، ایک ایسی چاہت جو عزت میں لپٹی ہو اور وفا کے سجدے میں سر جھکائے ہو۔ دور کہیں سے اذان کی مدھم سی آواز سنائی دی، ایسے جیسے ہوا کے دوش پر کوئی نورانی پیغام بہتا چلا آ رہا ہو۔ آواز دھیرے دھیرے واضح ہونے لگی، ہر لفظ جیسے دل کی گہرائیوں کو چھو رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتے ہی منظر یکسر بدل گیا، فضاؤں میں تقدس بکھر گیا، اور دل جیسے ایک اندیکھی روشنی سے بھر گیا۔ وقت تھم سا گیا اور ہر شے گویا سجدہ ریز ہونے کو تھی۔ دونوں کے وجود میں نئی امید، نئی روشنی اور ایک نئے سفر کی پہلی سانسیں لی جا رہی تھیں، جیسے ایک گہرے اندھیرے کے بعد اب مکمل روشنی کا وقت تھا۔ اور اسی لمحے جب اذان کی آوازیں اس کی سماعتوں کو چھو رہی تھیں، وہی نیوز اینکر ایک خبر زور زور سے چلا رہا تھا۔ ناظرین، 1 سال سے جاری داور علی قتل کیس کا ڈراؤنا باب آخرکار بند ہو گیا ہے۔ قاتل پکڑا گیا ہے، اور وہ بھی کوئی عام مجرم نہیں بلکہ ایک بااثر سیاستدان کا بیٹا، جی ہاں، عرفات بیگ، وہی نوجوان جو ہر قانون سے بالا تر سمجھا جاتا تھا، آج قانون کے شکنجے میں ہے۔ اس بڑی کامیابی کا سہرا جاتا ہے ڈی ایس پی ذوالکفل سکندر خان کو، جنہوں نے ناقابل یقین تفتیشی مہارت سے اس گتھی کو سلجھایا۔
سیاست، طاقت اور جرم کا یہ خطرناک کھیل اب بے نقاب ہو چکا ہے۔ جانان کی پتلیاں ٹی وی اسکرین پر مقناطیس کی طرح جم گئیں۔ اس نے بے یقینی سے اسکرین پر چمکتے عرفات کے چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا جان؟ ذوالکفل نے بہت غور سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جس پر وہ پل بھر کے لیے تذبذب کا شکار ہوئی۔ کچھ نہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اسے آ گھیرا تھا۔ آپ کو یقین ہے داور کا قتل عرفات نے؟ اس نے خود اعتراف جرم کیا جان۔ ذوالکفل کی بات پر جانان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی، بس گم سم سی ٹی وی اسکرین کو بیٹھی تکتی رہ گئی۔ سیاہ تاریک جیل کا وہ کونا جہاں روشن دان سے چاند کی روشنی گر رہی تھی۔ عرفات اس کونے میں سلاخوں سے سر ٹکائے اپنے آپ میں آج یوں سمٹ کر بیٹھا تھا جیسے چھوٹا بچہ تنہائی میں کسی بھوت سے ڈر کر اپنے آپ میں چھپ جاتا ہے۔ اچانک اتنے وقت بعد اس کے ارد گرد اتنی خاموشی تھی، تاریکی تھی، دل دہلا دینے والی تنہائی تھی، اور آج اس تنہائی میں وہ خود کو اس کا سامنا کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے قریب، اس کی بے ترتیب سانسیں، ماتھے سے بہتے پسینے اور دھیمی رفتار سے چلتی دھڑکن کو سن رہی تھی۔ تم تو مجھے دیکھے بغیر سکون کا سانس نہیں لیتے تھے، آج تمہارے اتنے قریب ہوں پھر بھی میری جانب نہیں دیکھ رہے، جانان نے بہت دھیرے سے کہا۔ عرفات ٹھٹکا مگر ہنوز پلکیں گرائے سلاخوں سے سر ٹکا کر بیٹھا رہا۔ خود کو اتنا دور کر لیا ہے کہ اب میری بات کا جواب تک نہیں دو گے؟ ایک بار پھر سے استفسار کیا گیا۔ تمہارا سامنا نہ ہو تبھی تو خود کو بھیڑ میں گم کر رکھا تھا جان، مگر آج اس تنہائی نے ہمیں ایک بار پھر آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس نے مدھم آواز میں سرگوشی کی، سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ اس کے چہرے پر مار کے نشان صاف نظر آ رہے تھے، آنکھ سوجی ہوئی، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ناک سے کبھی کبھار خون کا قطرہ بہہ جاتا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، جسم پر نیل کے نشان چھائے ہوئے تھے۔ وہ بے حد تکلیف میں تھا، مگر یہ تکلیف اندر پلتی اذیت کے آگے بہت کم تھی۔ عرفات! ایک خالی سی پکار تھی جس پر اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر سلاخوں کے پار دیکھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے اندر سے سب کچھ ٹوٹ چکا ہو، نہ کوئی فریاد باقی تھی، نہ کوئی سوال، صرف خاموشی تھی، تھکن تھی اور بے بسی۔ وہ بار بار اپنے بازو پر موجود زخم کو سہلاتا جیسے درد کو دلاسا دے رہا ہو۔ جیل کی دیواروں سے گونجتی چیخیں، دروازے پر لٹکتی زنجیروں کی آواز، سب اس کے دل کو اور بوجھل کر رہی تھیں۔ یہ دیواریں گواہ ہیں ہر رات چیخوں کی جو میں اندر ہی اندر دبائے رکھتا ہوں، مگر چیخوں کا جرم نہیں ہوتا، صرف چیخنے والے کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ وہ رکا، سانس لی، پھر سے لب ہلنے لگے۔ میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جو میرا تھا، ایک نام، ایک خواب، ایک مستقبل، اور اب بس باقی ہے یہ خالی پن جو رات کے سناٹے میں اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ اس نے جانان کی سانسوں کو سنا، نگاہیں اٹھا کر اس عکس کو دیکھا۔ وہ وہم تھی پر حقیقت سے زیادہ حقیقی لگتی تھی۔ وہ نہیں تھی مگر پھر بھی ہر جگہ وہی تھی۔ عرفات کی نظر ٹھہرنے لگی تو اس نے نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ تم نہیں ملیں تو تمہاری یادوں کو ایک پیکر میں ڈھال کر زندگی جینے کی تسلی کر لی، پھر جب خود سے تنگ آ گیا تو اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر لیا تاکہ پھر تم سے کبھی ملاقات نہ ہو۔ میں جب آگے بڑھنے لگا تو قسمت نے ماضی کی سیاہی میرے چہرے پر مل دی۔ اب مجھے کسی شے کی تمنا نہیں ہے جانان، نہ تمہاری، نہ زندگی کی، اور نہ آگے بڑھنے کی۔ تم ختم، سارے مقصد ختم، یعنی میں ختم۔ وہ بے بسی سے مسکرایا۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر وقت پلٹ سکتا تو کیا میں کچھ بدل سکتا؟ نہیں، شاید نہیں۔ کچھ فیصلے وقت کے رحم پر نہیں ہوتے، تقدیر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وقت جیسے تھم گیا تھا، نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا، صرف ایک لمبی اذیت تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ عرفات بیگ، تمہاری ملاقات آئی ہے۔ حوالدار کی پکار پر وہ چونکا، ارد گرد دیکھا۔ تنہائی، اندھیرے اور خاموشی کے سوا وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ کمرے میں مدھم سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، ذہن کی بوسیدہ دیواروں پر کچھ پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں جن پر وقت کی گرد بیٹھ چکی تھی۔
کھڑکی کے پردے ہولے ہولے ہل رہے تھے جیسے کسی خاموشی سانس کا سایہ ہو۔ جانان بیڈ پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خلا میں گم، چہرے پر عجیب سی بے رنگی، جیسے کوئی بہت پرانا خواب اسے اپنی گرفت میں لے چکا ہو۔ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوئیں اور ماضی کی کھڑکی کھل گئی۔ دھوپ میں چمکتی ایک دوپہر جہاں 10 سال کی جانان، معصوم چہرہ مگر آنکھوں میں بلا کی سنجیدگی، ہاتھ میں چھوٹا سا پانا لیے آہستہ آہستہ کالونی کے چھوٹے سے گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل کی بریک کھول رہی تھی۔ اس کے ننھے ہاتھوں میں لرزش تھی، پر چہرے پر عجیب سی سختی، جیسے وہ کوئی فیصلہ بہت پہلے لے چکی ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، سانسیں تیز، اور ہر پیج کھولتی ہوئی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں، جیسے کوئی آ جائے، کوئی روک لے۔ لیکن دل شاید دعا نہیں مانگ رہا تھا، صرف انجام چاہ رہا تھا۔ اذیتیں سہ سہ کر اب روح تھک چکی تھی، وجود پر زخم ہی زخم تھے، آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ آخری نٹ ڈھیلا کر کے مڑی، کھڑکی کی جالی کے پیچھے ایک سایہ تھا۔ اس کی نگاہیں براہ راست اس سائے کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ چپ چاپ کھڑا تھا، آنکھوں میں صدمہ، حیرت اور ایک نہ سمجھی جانے والی دہشت۔ جانان کو اجلال خان کی بائک کی بریک فیل کرتا دیکھ کر عرفات کی روح کانپ گئی تھی، جیسے وہ یقین نہ کر پا رہا ہو کہ جس بچی کو وہ ہمیشہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے دیکھتا تھا، وہ آج اپنے ہی باپ کی موت کا فرمان جاری کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے، ہاتھ دیوار کے ساتھ جمے ہوئے، جیسے وہ چلانا چاہتا ہو، مگر آواز گلے میں ہی قید ہو گئی تھی۔ جانان نے عرفات کو دیکھا، اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا، لیکن جانان کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی، صرف ایک گہرا پتھریلا سکوت تھا۔ عرفات کی پلکیں لرزیں، اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور خاموشی سے پردے کی اوٹ میں گم ہو گیا۔ جانان بھی دبے قدموں دروازے کی جانب بڑھی اور بری طرح کسی وجود سے ٹکرائی۔ اس اچانک افتاد پر جانان کے ہاتھ سے پانا گر گیا۔ اس نے ہڑبڑا کر سامنے دیکھا۔ ذوالکفل ٹاول سے بال خشک کرتے ہوئے باتھ روم سے نکل رہا تھا۔ جانان کی پھیکی رنگت دیکھ کر متفکر سا ہوتا ہوا اس کے نزدیک آیا، دھیرے سے اس کے چہرے کو چھوا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ فکر مند نظر آ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ ابھری، زہر سے لبریز، جیسے وہ پل ایک راز نہیں، ایک فخر تھا۔ جانان سبزواری کو اس قتل پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی دکھ نہیں تھا۔ اسے بچانے کے لیے کوئی سپر ہیرو نہیں آیا تھا۔ اس جنگ میں اسے اپنی مدد آپ کرنی تھی، کیونکہ بعض دفعہ انسان کو اپنا مسیحا خود بننا پڑتا ہے۔ ہر دفعہ کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوتا آپ کی مدد کے لیے، اور ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ جیل کی پرانی اور بوسیدہ عمارت کے اندر وہ مخصوص نیم روشن کمرہ، جہاں خاموشی کی تہہ میں ایک پرانی دیوار گیر گھڑی مسلسل ٹک ٹک کرتی جا رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں نمی سے بھیگی ہوئی تھیں، جن پر وقت نے سیاہ دھبے چھوڑ دیے تھے، جیسے کسی نے آنسوؤں سے تصویریں بنائی ہوں۔ کمرے کے بیچ میں ایک بھاری بھرکم لوہے کی میز رکھی تھی، جس کے دونوں جانب 2 خاموش وجود بیٹھے تھے۔ ایک طرف سارا بیگ تھیں، جن کے چہرے کی جھریاں وقت کی سختی اور جدائی کے زخموں کی گواہ تھیں۔ وہ ماں جو دکھ سہتے سہتے وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھیں، وہ جلال، وہ رعونت ماند پڑ گئی تھی۔ دوسری جانب ان کا بیٹا بیٹھا تھا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکن تھی جو عمر سے نہیں، اندر سے آتی ہے، وہ تھکن جو ہر رات بے آواز روتے رہنے سے جنم لیتی ہے۔ ان کے درمیان ایک شفاف آئینے کی دیوار کھینچی ہوئی تھی، ایسا شیشہ جو دونوں کو دیکھنے دیتا تھا، چھونے نہیں، جیسے جذبات بھی قید ہو گئے ہوں اس بے رحم شفافیت کے پیچھے۔ عرفات نے نگاہیں جھکا رکھی تھیں، جیسے نظر ملا لینے سے ضبط ٹوٹ جائے گا۔ اس آئینے میں دونوں کی عکاسی ایک دوسرے میں مدغم ہوتی محسوس ہوتی تھی، ایک چہرہ عمر کی تھکن سے بوجھل، دوسرا پچھتاوے کی دھن میں لپٹا ہوا۔ کمرے کی فضا میں وقت تھم سا گیا تھا، بس گھڑی کی سوئیاں چلتی تھیں اور جذبات شیشے کی اس دیوار سے سر ٹکرا کر لوٹ آتے تھے۔ یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا، میرا بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ ان کی آنکھیں نمی اور برہمی دونوں واضح تھیں۔ عرفات سراپے خاموشی تھا، پھر چند لمحوں بعد آہستگی سے بولا، میں نے جو کیا وہ میرے اختیار میں تھا ممی، اب جو ہو رہا ہے وہ قدرت کا حساب ہے۔ وہ نظریں نہیں ملا رہا تھا، ہاتھ میز پر بند مٹھی کی صورت میں رکھے تھے، چہرے پر تھکن، ویرانی اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔
ایک لمحے میں سب کچھ ختم؟ کیا تم نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں سوچا؟ وہ دھڑکتے دل سے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ دل بے چین تھا، سانس گھٹ سی رہی تھی۔ سوچا تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ہاتھ جب اٹھ چکا تھا تو پیچھے کچھ نہ بچا۔ اس نے اب نظریں اٹھا کر سارا بیگ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سارا بیگ صدمے سے دنگ رہ گئی۔ تمہارے باپ کا مان، میری تمام محنت، سب رون دی تم نے عرفات۔ اور مجھے اس بات کا رتی بھر بھی کوئی ملال، کوئی پچھتاوا، کوئی دکھ نہیں۔ عرفات یکدم بے حد درستی سے بولا۔ سارا بے کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ اس کی آواز میں رتی برابر بھی ندامت نہیں تھی۔ آخر ایسا کیا ہے اس لڑکی میں عرفات جس کے پیچھے تم نے خود کو برباد کر لیا اور رتی بھر کا ملال بھی نہیں؟ لمحے بھر کی خاموشی۔ جس دن تم نے گھر چھوڑا ہے، میں اکثر اوقات میں یہی سوچتی ہوں، کوئی اتنا بھی ٹوٹ کر چاہ سکتا ہے کسی کو جیسے تم نے چاہا ہے جانان کو؟ وہ ایک افسوس بھری مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائیں۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولا، بس خاموشی سے گلاس کے پار بیٹھی سارا کو آنکھوں میں خالی پن سمیٹتے دیکھتا رہا۔ خود ہی خود کو ٹٹولتا رہا، جیسے اندر کوئی جنگ سی چھڑی ہوئی ہو۔ اور اگر اتنی ہی محبت تھی تو ذوالکفل کو کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ جہاں سلمان اور داور کو قتل کیا، وہاں ذوالکفل کو بھی مار دیتے۔ تمہیں صحیح معنوں میں مات دینے والا شخص ذوالکفل ہی تھا نا؟ انہوں نے جان بوجھ کر کریدا، اور اس حد تک کریدا کہ سوکھے زخم پھر سے ادھڑ گئے۔ انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے تو ہارتا ہے نا ممی؟ عرفات نے اتنی زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا کہ ہتھیلیاں سرخ ہو گئیں، آنکھوں میں لال رنگ کھل گیا، گردن کی نسیں غصے سے ابھرنے لگیں۔ آپ بھی تو ہار گئی تھی نا نیلوفر آنٹی سے؟ کیا ششدر لمحہ تھا۔ سارا بیگ کو لگا کسی نے کیچڑ سے لدے ہاتھ ان کے چہرے پر مل دیے ہیں۔ کچھ تھا جو ان کے اندر ٹوٹا تھا۔ آنکھوں میں کوئی بکھری ہوئی تصویر تھی، چند کانچ کے ٹکڑے تھے، ہاتھ کی لکیروں سے دل کا لہو ٹپک رہا تھا۔ ان پر عرفات کی بات گویا بجلی بن کر گری تھی۔ لمحہ بھر کو ان کے چہرے کے سارے تاثرات منجمد ہو گئے۔ آنکھیں حیرت، صدمے اور ناقابل یقین کی ملی جلی تصویر بن گئیں۔ ہونٹ کانپنے لگے، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر لفظ راستہ بھول چکے ہوں۔ پلکوں پر جمے آنسو تھر تھراتے ہوئے ٹوٹنے کے قریب تھے۔ کمرے کی خنک فضا جیسے اور زیادہ سرد ہو گئی تھی۔ ہاں، ہار گئی تھی میں نیلوفر سے، وہ آہستگی سے بولیں، جیسے اندر کی ہوا بھی ساکت ہو گئی ہو۔ تمہارے ڈیڈ شاہ نواز بیگ، وہ شخص جس کے نام کے ساتھ میں نے اپنی پوری ذات باندھی، اپنی ساری پہچان، اپنی ساری خواہشیں دفنا دیں، وہی شخص جس کے دل کے تخت پر کوئی اور حکمرانی کرتی رہی۔ آنسو اب خاموشی سے بہنے لگے۔ سارا بیگ نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ماضی کی کوئی تلخ فلم دوبارہ آنکھوں کے پردے پر چل رہی ہو۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے جیسے بنو، میری جیسی زندگی گزارو، وہ دکھ سہو جو میں نے سہے ہیں۔ لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، آنکھوں میں نمی بھری تھی۔ میں وہ ماں ہوں جس نے تمہارے لیے وہ زندگی جی جو میری نہیں تھی، جس کے ہر لمحے میں نے اپنے آپ کو مٹی کی طرح روننے دیا تاکہ تم مضبوط ہو سکو، تاکہ تمہیں کوئی نہ توڑ سکے، تمہیں کوئی نہ رون سکے۔ ان کا چہرہ اب مکمل شکست کی تصویر بن چکا تھا۔ وہ تھوڑا سا آگے جھکیں، ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامنے کی کوشش کی، جیسے جذبات کے بھنور میں خود کو سنبھالنا چاہتی ہوں۔ مگر افسوس، آج مجھے مات دینے والا کوئی اور نہیں، میرا خون ہے۔ تم نے مجھے مات دے دی عرفات۔ میں سارا بیگ، ایک ماں، آج ہار گئی۔ میں چاہتی تھی تم مجھ جیسے نہ بنو، مگر افسوس تم بھی مجھ جیسے نکلے۔ ان کے ہونٹوں سے نکلا ہر لفظ جیسے برسوں کا زہر اگل رہا ہو۔ وہ اب آئینے کی دوسری جانب بیٹے کو نہیں، اپنے ہی عکس کو دیکھ رہی تھیں۔ میں ٹوٹ گئی عرفات، نیلوفر کی جیت نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، پر میں زندہ رہی، صرف تمہارے لیے۔ اور ان کی آنکھ سے ایک خاموش آنسو لڑک کر گال پر بہہ نکلا، لفظ لڑکھڑا گئے۔ اور آج تم نے بھی وہی وار کیا جو تمہارے باپ نے کیا تھا۔ چھرا دل پر نہیں، میری روح پر مارا ہے تم نے عرفات۔ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگیں۔ وہ مشکل کرسی سے کھڑی ہوئیں، اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے آنسوؤں کو آنکھ سے باہر آنے سے روکا۔ چند سیکنڈز لگے انہیں خود کو کمپوز کرنے میں، پھر بے حد دھیمے لہجے میں بولی، میں پھر بھی تمہیں دعا دوں گی کہ تمہاری منزل آسان ہو، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
ساڑی کا پلو سمیٹ کر آگے کی جانب کھینچتے ہوئے وہ ملاقاتی کمرے سے وقت ختم ہونے سے پہلے ہی نکل گئیں اور عرفات کسی مجسمے کی طرح سر جھکائے بیٹھا رہ گیا۔ اچھا جی، اس پارٹ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، 2 مزید پارٹس آئیں گے، اور ابھی تک یہ ریویل ہوا ہے کہ عرفات نے وہ قتل کیا تھا۔ بہت سی باتیں ہیں جو میں بھول گئی ہوں، کچھ یاد ہیں کہ سلمان داور کے قتل کا کیس تھا، اور سلمان بھی ایک بندہ تھا کہ جو جانان کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور پھر اس کے جو پروٹین ہوتا ہے نا، پروٹین شیک ہوتا ہے، اور اس میں سیب کے بیجوں سے کوئی زہر بنا کے اس میں ڈالا گیا تھا شاید، کچھ مجھے یاد آ رہا ہے، تو وہ اس سے مر جاتا ہے، اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، اور لیکن وہ تو ایک اور بندے نے کیا تھا، جنید نے، ہے نا۔ اب جنید کے بارے میں یہاں پہ فی الحال بات نہیں ہوئی بھی، نہ اس کی ریم تھا نا، ریم کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کی، اور جنید کی، ان کا بھی ایک بڑے مزے کا کپل ہے، ان کی کب آئے گی تو وہ پتہ چلے گا۔ اور یہاں پہ عرفات نے قبول کر لیا ہے، اور ذوالکفل نے عرفات کو کیسے پکڑا ہے ابھی شاید یہ نیکسٹ پارٹ میں ریویل ہو، کیسے یہ ساری کہانی چلی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مان رہا کہ عرفات نے یہ سب کیا ہے۔ عرفات ایک معصوم سا بچہ ہے یار، یہ کیوں اتنے قتل کرے گا؟ سلمان کو بھی جا کے مار آئے گا، اور اس کو بھی، اس نے مارنا ہی ہوتا تو ذوالکفل کو مارتا۔ آپ نے درمیان میں ایک پیراگراف نوٹ کیا تھا جہاں پہ وہ جانان خیالوں میں کھو جاتی ہے، جہاں پہ وہ اپنے بابا کی سائیکل کے نٹ ڈھیلے کر رہی ہوتی ہے نا، تو اس کو اپنے بابا سے نفرت ہوتی ہے شدید۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جانان قاتل ہو اور عرفات اس کو کور کرنے کے لیے خود قربانی دے رہا ہو؟ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے عرفات پہ بہت غصہ آ رہا ہے۔ جتنی بھی محبت ہو کسی کا، آپ اتنا بڑا الزام تو اپنے سر نہیں لے سکتے نا۔ اپنی اماں کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اس کی اماں کتنی زیادہ ہرٹ ہے، اور پر ذوالکفل نے انویسٹیگیشن کیا تو تھوڑی صحیح کی ہوگی۔ خیر ابھی بہت کچھ ریویل ہونا باقی ہے، اگلے ہی پارٹ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔